کوئی باپ کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ماں کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جو میری ماں کو گالی دے، جو میرے باپ کو گالی دے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے جو فاطمہ کے بابا کو گالی دے، جو حسنین کے نانا کو گالی دے، ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر اسوا فاؤنڈیشن کے سٹیج کے اوپر اور بھائی متی اللہ کے انعقاد پذیر اس جلسے کے اندر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری محبت، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا، جو آپ کی توہین کا ارتکاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان میں رہنے والا ہو 295 کے قانون میں لا کر پھانسی کے گھاٹ کے اوپر چڑھوا کے چھوڑیں گے، اور اگر بیرون ملک کا رہنے والا ہو اس کے خلاف قوانین اسلامیہ کو حرکت دلوانے کے لیے جلسوں کا انعقاد کریں گے، جلوسوں کا انعقاد کریں گے، ریلیوں کا انعقاد کریں گے، اور اگر کوئی ریاست یا اس کا سربراہ اس کارے سیاہ کے اندر ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو للکار کے چھوڑیں گے، اس کو بے غیرتی بے حمیتی کے اوپر سرگنشت کر کے چھوڑیں گے، اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کا انعقاد کر کے چھوڑیں گے، اور حرمت رسول اللہ زندہ باد کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ جو میرے باپ کو برا کہے اگر میں اس کو تھپڑ نہیں مار سکتا، اس سے قطع تعلقی تو کر سکتا ہوں۔ جو میرے حضور کو برا کہے اگر میں تلوار جہاد کو بے نیام نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے ساتھ سفارتی اور معاشی بائیکاٹ تو کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، رائے ونڈ کے رہنے والوں، مجھے یہ بات سمجھاؤ، میری آواز میں اپنی آواز کو ملاؤ، میری آواز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچاؤ، میری آواز کو قصر شاہی تک پہنچاؤ، میری آواز کو قصر صدارت تک پہنچاؤ، میری آواز کو ایوان وزیر اعظم تک پہنچاؤ کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں بن سکتے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے کہ فوجی اپنی وردی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، وزیر اعظم اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، اسپیکر اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، پولیس کا افسر اپنے عہدے کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے ہمیں تحمل کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں صبر کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں برداشت کا درس دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر باپ اور ماں کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اگر وردی اور کرسی کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کی توہین کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر جو حضور کی بے ادبی کرے گا، جو حضور کو برا بلا کہے گا، حضرات گرامی قدر ببانگے ڈھول حضور کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے، سید البشر کے جانثار اس بات کا اعلان علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں کرتے رہیں گے۔ جو حضور کا شاتم ہے، جو حضور کا گستاخ ہے، وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، جو حضور کا گستاخ ہے اس کی گردن کو تن سے جدا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو برادری کی عزت میں کٹ جانے والے، یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پارٹی کے لیے مر جانے والے، یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو الیکشن کے اندر اپنی ناک کے لیے مرنے مٹنے کے پر آمادہ و تیار ہو جانے والے۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کا مقام یہ ہے اگر برادری کی عزت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پہ آمادہ و تیار ہو سکتے ہو، اگر الیکشن کے دوران اپنی پارٹی کی عزت کے لیے تن بن دھن نچھاور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہو، تو حضرات گرامی قدر پھر ہمیں اس بات کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جہاں پر فاطمہ کے بابا کی حرمت کی بات ہوگی، جہاں پہ حسنین کے نانا کی عزت اور تقدس کی بات ہوگی، جہاں پر ابو بکر و عمر کے داماد کی عزت اور ان کے امتیاز کی بات ہوگی، جہاں پر عثمان و علی کے سسر کی حرمت کی بات ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن شان رسالت کو فراز کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر فاطمہ کے بابا کی بات ہو اور حسنین کے نانا کی بات ہو اور ہم ان کی بے ادبی کو برداشت کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں،
फना के घाट तो उतर सकते हैं, मौत का प्याला तो पी सकते हैं, हाथों में हथकड़ी को तो डलवा सकते हैं, पैरों में जंजीर को तो डलवा सकते हैं, सूली के फंदे पर तो चढ़ सकते हैं, लेकिन कमली वाले की जात की बेअदबी को गवारा नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर, हमें इस बात का पता है हान साहब के घुटनों के अंदर इतनी ताकत नहीं है वो मैक्रोन के लाने जिहाद कर सकें, लेकिन हान साहब आप उनके साथ सफारती और तजारती तल्लुकात का इंकिता कर सकते हैं। आज भुट्टा मोहब्बत के अंदर हम इस बात का मुतालबा करते हैं, एजेंसी और इदारों के मुहबरों के तवस्सुस से, हुक्काम बाला को सोशल मीडिया के तवस्सुस से इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं कि हम मैक्रोन और फ्रांस के साथ सफारती तजारती ताल्लुकात को कबूल करने के लिए मादो तैयार हो सकते नहीं। हम फ्रांस के साथ सफारती तजारती ताल्लुकात को कबूल करने पे मादो तैयार हो सकते नहीं। और आपके तवस्सुस से, सोशल मीडिया के तवस्सुस से, हसास इदारों की मुहबरों के तवस्सुस से, जो बड़ी तादाद में मेरी तकरीरों को कलम बंद करने के लिए आते हैं, उनके तवस्सुस से हुक्काम बाला को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ईवान सदारत में, ईवान बदारत उज़्मा में और कसरे शाही में इस बात को पहुंचा देना चाहता हूँ, अगर तुमने फ्रांस के साथ बायकॉट न किया, फिर कसूर की बात नहीं, फिर लाहौर की बात नहीं, पूरे पंजाब को जगा दिया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को जगा दिया जाएगा, सिंध को जगा दिया जाएगा, बलोचिस्तान को जगा दिया जाएगा और इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया जाएगा और इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम रिसालत। और मगरबी लोगों, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे हुर्रियत फिक्र के, तुम्हारे आजादी इजहार के पैमाने दोहरे हैं। एक इंसान की इज्जत को बचाने के लिए हक इज्जत का कानून बनाते हो, मैक्रोन को गाली दो, मैक्रोन को बुरा भला कहो, फेसबुक के ऊपर तुम्हारे पेज को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन हजूर अक़दस की जात की तनकीस कर दी जाए, इसको आजादी इजहार करार दे दिया जाएगा। गुज़श्ता साल मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पे उतरा, बर्मिंघम एयरपोर्ट के काउंटर के ऊपर यह तहरीर मौजूद थी, अब्यूज विल नॉट बी टॉलरेटेड। तुम एक इमिग्रेशन अफसर की तौहीन को गवारा नहीं करते। वो जो 1.5 अरब इंसानों का मुक्तदा है, वो जो 1.5 अरब इंसानों का पेशवा है, जो हमारे दिल की धड़कन है, हमारे जिगर की ठंडक है, हमारी रूहों का करार है, हमारा कायद है, हमारा लीडर है, हमारा मुक्तदा है, हमारा पेशवा है, हमारा साकी है, हमारा शाफे है। हज़रात गिरामी कदर, हम उसकी भी तौहीन को गवारा नहीं कर सकते।